السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ تو جناب نینو کا ولاگ دیکھا اور جیسے کہ سب کو پتہ ہے بالکل بکواس ترین ہوتا ہے، اور اس میں سوائے چھچور پن کے اور چند غلط قسم کی روایات کو پرموٹ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کو ریئیکشن کے لیے دیکھنا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ انہوں نے اپنے ولاگ میں لیشز لگاتی ہوئی نظر آئیں، تو یہ غلط قسم کی روایت ہے اور یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، مگر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ان کو صرف کمائی کرنی ہے، حق حلال کی کمائی کا ان کو ذائقہ ہی نہیں پتہ ہے، اور اسی لیے یہ ایک ایسی کمائی کو کر بھی رہی ہیں اور پرموٹ بھی کر رہی ہیں، اور لوگوں کو ایک طرح سے گمراہی کے راستے پر لے جا رہی ہیں کہ لیشز لگانا یا بالوں کو لگانا بھی ہمارے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دھوکہ دہی ہوتی ہے، اور اسلام میں دھوکہ دہی قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے وضو وغیرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مصنوعی چیز لگی ہوتی ہے۔ تو مگر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ جب یہ مدینہ میں جا کے یہ کام کر سکتی ہیں تو یہاں پر کرنا بھی ان کے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ کام بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو لوگ اپنے لگاتی ہیں، مسکارا لگاتی ہیں یا لیشز لگا کے اتار دیتی ہیں، وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن جو لگوائی جا رہی ہے اس وقت اس طریقے سے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، آپ ایک مسلم کنٹری میں بھی رہتی ہیں، اور پھر اوپر سے آپ جو ہیں بڑے دھڑلے سے یہ کام کیے جا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں میں نے اتنے کلائنٹ بھگتائے۔ تو خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ ہم کو نصیحت کریں کہ پلیز اپنے کمائی کو حلال کیجیے، کیونکہ ابھی تک آپ لوگ کمائی کو اپنی حرامی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ستارہ یاسین نے آپ کو اس حد تک پہنچایا، ادھر آپ اس قابل ہوئیں، ورنہ آپ مال میں کھڑی رہتی تھیں، اور آج آپ نہ صرف اپنا ولاگ چلا رہی ہیں بلکہ کئی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، مگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کمائی بھی حلال کر کے کھائی جاتی ہے، مگر آپ اسے بھی حرام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے کس طریقے سے کہ آپ ہر بار اپنے ہر ولاگ میں سلمیٰ کو لے کر آ جاتی ہیں۔ آپ کے لیے یہ والا چیپٹر کھولنا کیوں ضروری ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طرف تو آپ اپنے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرے لیے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، سب ایک جیسی ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں نے کچھ ایسا نہیں غلط کیا ہے۔ تو کیا آپ ننھی بچی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صدمہ بی بی نے کیا کیا ہے، صدمہ بی بی نے کیا بنا ثبوت کے کانڈ کیا ہے، مگر آپ پھر بھی لگی ہوئی ہیں، اور آج تو آپ ان کی سچائی اور ان کی خصوصیات بیان کر رہی تھی، اور اگلا پارٹ تو آپ نے اجگر 30% کے لیے رکھا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کی بات لگتی ہے اس طریقے کی کہ آپ لوگ کا کیسا خاندان ہے کہ گندے لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک طرف ستارہ کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہے تو اس کا ثبوت بھی لے کر آئیے طریقے کے ساتھ، اور اگر نہیں لا سکتی تو پھر صدمہ کی سچائی کا ثبوت لائیے، جو کہ وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کس دھڑے سے، کس منہ سے آپ باتیں کرتی کہ دونوں میری اور میں نے معافی مانگی؟ آپ تو کہیں سے بھی کسی کیٹیگری کی خاتون ہی نہیں لگتی ہیں۔ آپ تو صحیح کہا ہے کسی نے کہ آپ تو ولاگ میں بھی پوٹی کرتی رہتی ہیں، جو کہ آپ کے منہ سے ہوتی ہے، اور بہت شرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں۔ ہمارے لیے تو آپ لوگوں نے صرف وائی ٹی پہ ٹینشن کے دروازے کھولے ہیں۔ ستارہ یاسین کو تو ٹینشن دی ہے، ہم لوگ کو بھی بہت دی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ صرف ولاگنگ دیکھتے تھے، مگر آپ نے ان کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو گند پھیلاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ریلائز ہو گیا کہ آپ کا خاندان ہے، سوائے ستارہ کے آپ کے خاندان میں سب گند پھیلانے والے ہیں، اور گندگی صاف کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے، حق سچ کہنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت چاچو صاحب بول دیتے ہیں تو ہم اسی پر حیران ہو جاتے ہیں، ورنہ تو آپ کے خاندان میں سب نے صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ گند 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 پھیلاتا رہے۔ اور آپ لوگ کے خاندان کی تو لڑائیاں بھی وائی ٹی پہ ہوتی ہیں، اور اب تعریفیں بھی وائی ٹی پہ بھی ہو رہی ہیں، اور تعریفیں بھائی کیا جھوٹی تعریفیں، واہ 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 کیا جھوٹی تعریفیں کہ صدمہ صاحبہ جو ہیں وہ بہت برداشت رکھتی ہیں، برداشت،
ان کی برداشت کا لیول تو چیک کریں کہ ان کے پاس نہیں تھا کوئی ثبوت، ان کے پاس نہیں تھا کوئی گواہ، اور انہوں نے زانی کا الزام لگا دیا۔ اوہو، کتنی بڑی ان کے اندر برداشت ہے! آج تک میرے خیال سے میں نے اس طرح کی برداشت کہیں نہیں دیکھی کہ کوئی اتنا بے برداشت ہو جائے، کسی سے ناراض ہو جائے کسی بھی بات کو لے کر، اور اس کی برداشت اتنی انتہا کو چھو جائے کہ وہ اس قدر گندگی کا الزام ٹوکرا ڈال دے، اور وائی ٹی پر اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو ڈسٹرب کر لے، مگر بہت برداشت ہے۔ او ہو کیا برداشت ہے! بس خدا کا واسطہ میں تنگ آ گئی آپ لوگوں سے کہ اتنا جھوٹ نہ بولو، اتنا جھوٹ نہ بولو کہ ہماری نسیں ہی پھٹ جائیں تم لوگ کو دیکھ دیکھ کر۔ تم لوگ نے وائی ٹی پر آ گئے ہو، غلطی تھی ستارہ یاسین کی جو تم جیسے لوگوں کو لے کر آ گئی، تو جنہوں نے سرائیکی قوم کی ناک کٹوانے میں پورا اہم کردار ادا کیا ہے، تو پھر اب اور بھی حدود میں رہو، حدود سے باہر نہ نکلو، کیونکہ پھر تم لوگ مزید ذلیل سے ذلیل ہوتے جاؤ گے اور لوگوں کی نظروں سے گرتے چلے جاؤ گے۔ تم جو باتیں کرتے ہو وہ تمام کی تمام جھوٹ ہوتی ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں۔ تم کہتی ہو کہ وہ لڑکی جس کا تم نام لے رہی تھی، تمنا، ناراض ہوتی ہے تو کمرے میں جا کے سو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، وہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنی اس خالہ، ماں جیسی خالہ کے پاس، جو اس کی ہم عمر خالہ تھی، ماں تھی، جس نے بچپن میں اس بچی کو لیا تھا، اس کو پالا تھا، اس کو اپنے ساتھ رکھا تھا، اس کا خیال رکھا تھا۔ ہم ولاگ میں دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی نے جا کر اپنی جھوٹی مکار ماں کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی کی باتیں کی تھی۔ اپنے باپ پہ بھی اس کو شرم نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے باپ پہ کون سی بات کہہ رہی ہے۔ پورا گھرانہ لگتا ہے گندا قسم کا صدمہ کا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑے بچے، لڑکی ہو یا اس کا بڑے میاں ہو، دادا جان ہو، سب کے سب ڈرامے لگتے ہیں، ڈراموں والے کو سوائے ایسا لگتا ہے ڈرامے کر رہے ہیں، ان کو اور کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اسکرپٹ دیے گئے ہیں، ان کو یہ بولنا ہے، ان کو یہ کرنا ہے، اور کچھ نہیں۔ اور سب کے سب جو ہیں بڑے ہی بے شرم ہیں، بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا، کہ ان کو شرم نہیں ہے کہ وہ لوگ بولتے کیا ہے، وہ بول کیا رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں، ان کا باپ 30% زانی مشہور ہے، مگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی وائف ان کے ساتھ ہنستی مسکراتی، اور تو اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسرا پارٹ میں وہ اجگر کو بتائیں گی آپ، اس کی کیا خوبی ہے؟ ہاں بھائی، اس کی یہ خوبی ہے شاید آپ کی نظر میں، ایک تو ثبوت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، سیکنڈ خوبی یہ ہے کہ وہ زنا کرتا ہے، اور پھر وہ آ کے وائی ٹی پہ کہتا ہے ہاں میں زانی ہوں، ہاں میں زانی ہوں، یہ خوبی ہے اس کی۔ تبھی تمام ہیٹرز اور صدمہ کی سپورٹرز اس کو بھائی بھائی کرتی ہیں، اور اب آپ کا ماموں ہے، وہ خالو ہے آپ۔ بہت شرم کی بات ہے، پورا ولاگ دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ میں حیران ہوں کہ مسلمان کس ڈگر کو جا رہے ہیں۔ آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو مسلم نہیں کہلاتے ہیں۔ میں سچ بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، بہت سے لوگوں کو مرچی لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت ڈھیر سارے ایسے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر وہ انسانیت رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ میں تو مسلمانیت بھی نہیں ہے، انسانیت بھی نہیں ہے، اپنی مقام سے گرے ہوئے پڑے ہوئے لوگ ہیں آپ۔ بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ پورا ولاگ گھٹیا ترین تھا، پورے ولاگ میں حرام کاموں کا حکم دیا، حرام کام دکھائے گئے، پورے ولاگ میں بتایا گیا کہ حرام حلال کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف عیش کر کاکا اور نو ٹینشن۔ لیکن یہ بھول گئے کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، آج پھولا ہوا ہے کل پچک بھی جائے گا، دن وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے سمم بکمن کر دیا ہے، اب یہ ایسے ہی رہیں گے، اور ڈھیلی رسی ہے ان کی، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ ماہ رمضان میں بھی انہوں نے ذرا سا بھی ایک تھوڑی سی نیکی کر لیتی تو بہتر ہوتا، مگر آج انہوں نے صدمہ کی جھوٹی باتیں کر کے، اجگر کا حوالہ دے کے، تمنا کی بات کہہ کر، اور وہ آئی لیشز لگوا کر اور بتا کر یہ چیزیں پورے ولاگ کا ستیہ ناش کر کے، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا من کہے گا، بعد میں ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ ہم سے کیا پوچھتا ہے۔ کوئی پوچھ گاچھ کی پرواہ نہیں ہے،
کوئی مرنے زندگی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف عیش کرنے کے لیے دنیا میں آئے اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔